اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور.
السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصائبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله،
وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة.
اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. کربلا کا نقطۂ آغاز مسلم بن عقیل. کربلا کا نقطۂ آغاز مسلم بن عقیل ہے. حسین ابن علی کا ناز مسلم بن عقیل. تو وقار خاندان ہاشمی تھا بالیقین. تو وقار خاندان ہاشمی تھا بالیقین. تو ابو طالب کا تھا شہباز مسلم بن عقیل. دین پر تو بھی تیرے بچے بھی قربان ہو گئے. دین پر تو بھی تیرے بچے بھی قربان ہو گئے. واہ تیری قسمت زہے اعجاز مسلم بن عقیل. عکس ضرب مرتضیٰ ساجد تھا تیری ضرب میں. عکس ضرب مرتضیٰ ساجد تھا تیری ضرب میں. یاد ہے تیرا ہر ایک انداز مسلم بن عقیل. کربلا کا نقطۂ آغاز مسلم بن عقیل. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام
علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت اور پرسہ اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی جو آیہ شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب مرو تو مسلمان بن کے مرو، مسلم بن کے مرو، مسلم بن کے مرو۔ مسلم اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے، جو خود کو اللہ کے حوالے کر دے۔ کلمہ پڑھا اور خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب ایسا نہیں چلے گا کہ کچھ ہماری مرضی چلے، کچھ اللہ کی مرضی چلے اور یوں زندگی گزر جائے، نہیں۔ اب یہ ہوگا کہ بس اللہ کی مرضی سے چلے گی، اور جب اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے تبھی مسلمان بن کے مرنے کا موقع نصیب ہوگا، سچے مسلمان بن کے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، انسان گناہیں کرتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے۔ تو انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ عبادت کی حالت میں اور کبھی گناہ کی حالت میں۔ دونوں حالتوں میں اس سے آپ پوچھئے کہ تم کیا ہو، وہ یہی کہے گا کہ میں مسلم ہوں۔ عزیزان محترم، آپ مجھے بتائیے جس وقت وہ گناہ کر رہا ہے، کیا وہ فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میں مسلم ہوں؟ نہیں۔ تھوڑا سا اسے شرم تو آئے گی کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور خود کو مسلم بھی کہہ رہا ہوں، کسی کو دھوکہ بھی دے رہا ہوں، مسلم بھی کہہ رہا ہوں، کسی کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہوں اور خود کو مسلم بھی کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب مسلم یہ کام نہیں کرتا، جو مسلمان ہو، مسلم ہو، وہ یہ کام نہیں کرتا۔ مسلم کا مطلب ہی یہ ہے کہ خود کو سرنڈر کر دینے والا۔ جب کلمہ پڑھا تو خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب جو کہیں گے اپنی مرضی سے نہیں، اب جو کہیں گے تو وہی کہیں گے جو اللہ زبان سے کہلوانا چاہتا ہے، اب وہی سنیں گے جو اللہ سنانا چاہتا ہے، اب وہی کریں گے جو اللہ جو کام کروانا چاہتا ہے، اب وہیں جائیں گے جہاں اللہ لے جانا چاہتا ہے۔ تب ہم خود کو صحیح مسلمان کہہ سکتے ہیں، صحیح مسلم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچے مسلم ہیں۔ عزیزان محترم، ایسے سچے مسلم کہاں ملیں گے کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہی اسلام کے اندر ہو، اسلام کے باہر نہ ہو، جو ہر لمحے میں مسلم ہو؟ تو اہل بیت نے آواز دی، آؤ ہمارے گھر میں۔ ابو طالب کا پوتا ہوگا، علی کا بھتیجا ہوگا، عقیل کا بیٹا ہوگا، اس کا نام مسلم ہوگا، بچپنا ہوگا تب بھی مسلم ہوگا، نوجوانی ہوگی تب بھی مسلم ہوگا، جوانی آئے گی تب بھی مسلم ہوگا، آغاز ہوگا تب بھی مسلم ہوگا، انجام ہوگا تب بھی مسلم ہوگا، ابتدا ہوگی تب بھی مسلم ہوگا، انتہا ہوگی تب بھی مسلم ہوگا، گھر کے باہر ہوگا تب بھی مسلم ہوگا، گھر کے اندر ہوگا تب بھی مسلم ہوگا۔ اور حسین اس کے مسلم ہونے، سچے مسلم ہونے پر اس طرح مہر لگائیں گے کہ جب کوفے کے لوگوں کی طرف بھیجیں گے تو ساتھ میں ایک خط لکھ کر کے دیں گے اور لکھیں گے، کوفے والوں، یہ میرا بھائی میرے بھروسے کا ہے، اس پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ عزیزان محترم، ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ رسول، علی، حسن، اللہ، یہ ساری ذاتیں جس پر بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جس پر بھروسہ کرے اسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا، میں نے آج تقریر ہی حضرت مسلم علیہ السلام کے فضائل سے شروع کیے، اور حضرت مسلم علیہ السلام کے فضائل اور ان کی زندگی کے میسیجز سنیے گا انشاءاللہ۔ اور ہر انسان کو چاہیے جو مسلم ہے
وہ انہیں اپلائی کریں۔ میرے عزیزوں، ہوا کیا تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفے والوں نے 12,000 لیٹرز لکھے، 12,000 خط لکھے۔ اور خط میں کیا لکھا؟ انہوں نے خط میں لکھا کہ اے مولا حسین، ہمارے کھیت تیار ہو چکے ہیں، ہمارے باغ تیار ہیں، ہمارے درخت تیار ہیں، درختوں میں پھل آ چکے ہیں، آپ آئیے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپ کے آرام کا پورا خیال رکھیں گے، ہم آپ کا اچھا ویلکم کریں گے، ہم آپ کو بڑے آرام سے رکھیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ یہی تو مطلب ہے نا کہ سب کچھ ریڈی ہے، بس آپ آ جائیے۔ امام حسین خط دیکھتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، خط دیکھتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ 12,000 خط آ گئے، حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک خط آیا اور حسین نے فیصلہ کر لیا۔ خط میں لکھا تھا کہ اے نبی کے بیٹے، اے فرزند رسول، ہم نے آپ کو بلایا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اگر آپ نہ آئے تو قیامت میں ہم رسول خدا سے فریاد کریں گے کہ ہم نے ہدایت کے لیے، ہدایت لینے کے لیے آپ کے نواسے کو بلایا لیکن وہ نہیں آئے۔ جیسے ہی یہ خط پڑھا، حسین نے فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی حسین نے یہ خط پڑھا، اب فیصلہ کر لیا کوفے جانے کا۔ عزیزان محترم، میں نے سوال کیا، مولا یہ 12,000 خط آئے، آپ نے جواب نہیں دیا، کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس ایک خط میں کیا بات ہے کہ آپ نے اس ایک خط کے اوپر فیصلہ کر لیا؟ تو حسین آواز دیں گے، یاد رکھو میں امام ہوں۔ امام وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر سے آرام کے لیے نہیں نکلتا۔ امام وہ نہیں ہوتا کہ جو گھر سے آرام کے لیے نکلتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغام کے لیے نکلتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب حسین نے فیصلہ کر لیا، جانا ہے۔ اس سے پہلے حضرت مسلم کو بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کے حالات دیکھیں، بتائیں، اور پھر حسین اپنے قافلے کے ساتھ کوفے پہنچے۔ حضرت مسلم علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ بھائی مسلم، تمہیں کوفے جانا ہے۔ اب سنیے، میسیجز بھی سنتے جائیے اور فضائل بھی۔ تمہیں کوفے جانا ہے۔ حضرت مسلم نے ہاں کہہ دی، مولا آپ کا حکم ہے، ضرور جاؤں گا۔ آج 1400 سال ہو گئے، کوئی ابن زیاد کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی عمر ابن سعد کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن آج بھی مسلم کا عزت اور احترام کے ساتھ ان ممبروں سے ذکر ہو رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں۔ آج ابن زیاد پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ مسلم پر رونے کے لیے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ ہر سال مسلم پر آنسو بہاتے ہیں۔ کیوں؟ مسلم نہ رسول ہیں، نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں۔ کیا ہیں؟ امام کے پالے ہوئے ہیں، امام کے تربیت کیے ہوئے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، مسلم، دیکھیے ہر انسان کہتا ہے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ محبت وہی قبول ہوتی ہے جو اطاعت کے ساتھ ہو۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے حکم دیا اس کو مانا جائے، ان کے حکم کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی چلائی جائے اور پھر جسٹیفیکیشن پیش کیے جائیں، نہیں یہ بات تھی اس لیے ہم نے یہ کام کر لیا، کوئی بھی غلط کام۔ یہ تو اور عذر گناہ بدتر از گناہ، یعنی گناہ کو جسٹیفائی کرنا یہ گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جو کہہ دیا امام نے اسے مان لیا۔ مسلم حسین سے محبت کرتے ہیں، اور صرف محبت نہیں، محبت کے ساتھ ساتھ ان کے حکم کو اوبے کرتے ہیں، حکم پر عمل کرتے ہیں، حکم کو فالو کرتے ہیں۔ اطاعت اسی کا نام ہے، جو وہ کہیں اسے مانو اور اس پر عمل کرو۔ آپ غور فرمائیں، ایسی محبت جب آ جائے نا عزیزان محترم، پھر کوئی پریشانی نہیں رہ جاتی۔ اور ایسی محبت والے اہل بیت کو اگر مل جاتے نا تو اہل بیت اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خراسان کا رہنے والا، ایران کا رہنے والا، نام ہے سہل خراسانی۔ کہتا ہے مولا 1,00,000 آدمی ہیں خراسان میں، آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، آپ اٹھ کھڑے ہوئیے۔ امام نے فرمایا وہ آگ جل رہی ہے، تندور جس میں روٹی بناتے تھے پہلے،
زمین میں گڈھا کر کے اس میں جو روٹیاں بناتے تھے. امام فرماتے اس تندور میں کود جاؤ, اس کے اندر چلے جاؤ. کہنے لگا میں محبت کی بات کرتا ہوں اور آپ جلنے جلانے کی باتیں کرتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ امام فرماتے بیٹھو. امام کا چاہنے والا ہے جو بڑی دور سے تھکا ہوا آیا ہے, نام ہے ہارون مکی. دیکھیے محبت اطاعت کے ساتھ. امام فرماتے ہارون کود جا تندور میں, سامان کنارے رکھ کر کے چلا گیا. اب یہ پریشان, میں آپ کو ایک کہیں کنکلوژن اس کا لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, مجھ سے بھی سنا ہے, لیکن میں آپ کو اس کا ایک نتیجہ رزلٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ محبت جب اطاعت کے ساتھ ہو تو کتنے کمال کی ہوتی ہے کہ دنیا میں پھر انسان کرامتیں دکھانے لگتا ہے. آپ دیکھیے یہ محبت کرامت دکھا دیتی ہے, یہ محبت اہل بیت کی معجزہ دکھا دیتی ہے. امام نے اپنے غلام سے کہا کہ اس تندور کا ڈھکن بھی بند کر دو. آگ جل رہی تھی, اس نے ڈھکن بھی بند کر دیا. تھوڑی دیر بیٹھے رہے. اب یہ امام تو سکون سے بیٹھے ہیں اور جو تندور میں وہ بھی سکون میں. یہ جو سہل ہے جو باتیں کر رہا تھا کہ آپ کے اتنے چاہنے والے اٹھیے اور یہ جو رولر ہے جو حاکم ہے اس سے فائٹ کیجئے, اس سے اپنا حق لیجئے, جہاد کیجئے, ہم سب آپ کا سپورٹ کریں گے, ہم ساتھ دیں گے آپ کا, نکلیے قیام کیجئے. یہ بڑا پریشان کہ اس کو تندور میں بھیج دیا اور آرام سے بیٹھے ہیں امام. کہنے لگا مولا وہ جل گیا ہوگا. امام فرماتے اٹھو. ڈھکن کھولا تو دیکھا وہ جو آگ کے انگارے تھے, اس نے دیکھے تھے اپنی آنکھوں سے, اس نے دیکھا وہ پھول بن گئے ہیں اور یہ ہارون مکی بیٹھے ہوئے تسبیح پروردگار پڑھ رہے ہیں. آپ نے غور فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ سہل یہ بتاؤ کہ ایسے چاہنے والے کتنے ہیں؟ تم کہہ رہے تھے آپ کے چاہنے والے 1,00,000 ہو گئے, اٹھ جائیے, کھڑے ہو جائیے, اپنا حق لے لیجئے, یہ خلافت آپ کا حق ہے. بتاؤ ایسے چاہنے والے کتنے؟ چپ ہو گیا. مجھے یہ واقعہ آپ کو میں نے کیوں سنایا کہ محبت جب اطاعت کے ساتھ ہو تو کتنے کمال کی ہوتی ہے. چاہنے والا یہ بھی ہے, چاہنے والا وہ بھی ہے. فرق کیا ہے؟ یہ چاہت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اطاعت کرنے کو تیار نہیں, ڈر رہا ہے. وہ ایسا ہے کہ اسے امام پر اتنا بھروسہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کود جاؤ تو اب آگ جلا نہیں سکتی, اور جلا بھی دیا تو کیا ہوا؟ امام کے حکم پر گئے ہیں نا. توجہ رکھیے گا, بچ گیا, آگ پھول بن گئی. اس سے پہلے لوگ سنتے تھے کہ نبی ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ پھول بن گئی تھی. کیوں بن گئی تھی؟ اس لیے کہ ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت تھی, اللہ کے لیے گئے تھے. توجہ رکھیے گا, اللہ کی محبت میں ڈالے گئے تھے. اللہ سے محبت بھی تھی, اطاعت بھی تھی. اللہ کی محبت میں گئے تو آگ پھول بن گئی. یہاں پر ہارون مکی امام جعفر صادق کے حکم سے گئے اور آگ پھول بن گئی. امام نے بتا دیا کہ یاد رکھو ابراہیم اللہ کی محبت میں گئے تھے, یہ میری محبت میں گئے, اور دونوں آگوں کو اللہ نے پھول بنایا اور دنیا کو بتا دیا کہ میری اور اہل بیت کی محبت الگ الگ نہیں ہے, بلکہ جو اہل بیت کی محبت کا فائدہ ہے وہی ہماری محبت کا بھی فائدہ ہے, اور جو میری محبت کا معجزہ ہے وہی اہل بیت کی محبت کا معجزہ ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. غور فرمایا آپ نے؟ جو اللہ کی محبت کا کمال ہے وہی اہل بیت سے محبت رکھنے کا کمال ہے. عزیزان محترم, حضرت مسلم بن عقیل محبت اور اطاعت بھیجا, جاؤ کوفے کی طرف جاؤ. حضرت مسلم آ گئے کوفے میں. ایک روایت میں لکھا ہے کہ 11,000, ایک روایت میں 12,000, ایک روایت میں 18,000 اور ایک روایت میں 40,000 لوگ آئے اور آ کر کے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم آپ کو حسین کا سفیر اور نمائندہ سمجھتے ہیں, جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے. حضرت مسلم نے دیکھا اتنے لوگ آئے اور آ کر کے بیعت کر لی. کوفے کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا نعمان بن بشیر. یہ تھوڑا سست آدمی تھا بنی امیہ کا اپوائنٹ کیا ہوا تھا. آدمی انہی کا تھا, دشمنوں کا. اس نے دیکھا اتنے لوگ مسلم کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں نے کہا بھی کہ تیری حکومت خطرے میں آ سکتی ہے. اس نے کہا نہیں, جب تک میرے سامنے آ کر کے وہ
کلیم نہیں کریں گے میں ان سے مسلم سے کوئی جھگڑا نہیں کروں گا۔ لوگوں نے جو یزید کے کچھ خوشامدی لوگ تھے، خوشامد کرنے والے، کوفے میں بھی تھے، انہوں نے لیٹر لکھا سیریا یزید کو کہ مسلم آ گئے ہیں اور اتنے لوگوں نے مسلم کی بیعت کر لی ہے، اور جب مسلم کی اتنی بیعت کر لی تو جب حسین آئیں گے تو کیا ہوگا، کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا، کچھ انتظام کر۔ یزید نے فوراً ایک خط لکھا بصرہ جو ایک شہر ہے عراق کا، وہاں کا جو گورنر تھا وہ تھا عبید اللہ بن زیاد، جسے ابن زیاد کہتے ہیں، یہ ملعون بصرے کا گورنر تھا۔ اس کو ایک لیٹر لکھا اور کہا تیزی سے جاؤ اور جا کر کے جلدی جاؤ اور جا کر کے اس کو لیٹر دو، اور اس سے کہو فوراً کوفے آئے اور نعمان بن بشیر کو ہٹائے اور اس کی جگہ پر خود بیٹھے، اور اس سے کہہ دے کہ یہ یزید کا حکم ہے۔ غلام گیا، یزید کا غلام، یزید کا جو میسنجر تھا وہ گیا اور جا کر کے قاصد یزید کا، اس نے جا کر کے ابن زیاد کو خط دیا۔ ابن زیاد اپنے ساتھ 500 لوگوں کو لے کر کے کوفے آ گیا، لیکن ایسے نہیں آیا۔ اچھا، اب لوگوں نے جو کوفے کے لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کیا مسلم سے کہ اب آپ مولا حسین کو بلائیے، مولا حسین کو بلائیے۔ حضرت مسلم نے لکھ دیا، لیٹر لکھا کہ مولا حسین آپ آ جائیے، کوفے کے حالات اچھے ہیں، آپ آ جائیے، اب امام حسین کا انتظار یہاں پر ہو رہا ہے۔ ابن زیاد نے پتہ کیا، یہ بتاؤ کہ حسین کس طرح کا امامہ لگاتے ہیں، کس طرح کی عبا اڑتے ہیں، پتہ کیا۔ اس نے ویسے ہی عبا اڑی، ویسے ہی امامہ بنوا کے لگایا، اور اس کے بعد رات کے وقت اپنا منہ چھپا کر کے کوفے میں آیا۔ اب جو لوگ امام حسین اسلام کے بارے میں جانتے تھے پریشان ہو گئے۔ اب سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ جن امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ آ گئے۔ ابھی اس نے چہرہ نہیں کھولا، سیدھے نعمان بن بشیر کا جو پیلس تھا، گورنر ہاؤس جسے کہہ لیجئے، دار الامارہ، وہاں پہنچا اور جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ رات کا ٹائم ہے، نعمان بن بشیر کو پتہ چلا، وہ سیدھے چھت پر آیا، اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ چھت پر آ کر کے کہتا ہے کہ اے حسین، میں اتنی آسانی سے یہ دار الامارہ، یہ گورنر ہاؤس، یہ آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا نا، اب ابن زیاد نے کپڑا ہٹایا، اس نے ابن زیاد کو دیکھا، ابن زیاد نے کہا دروازہ کھولو، میں ہوں عبید اللہ بن زیاد۔ اب یہ جلدی سے نیچے آیا، اس نے آ کر کے دروازہ کھولا، ابن زیاد اندر آیا، اس کو یزید کا حکم سنایا اور اس کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ابن زیاد ہے، لوگ گھبرا گئے، پریشان، لوگ چلے گئے۔ ابن زیاد نے اپنے خاص لوگوں کو بلایا، بٹھایا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں کے حالات کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اپنے کنٹرول میں کیا جائے۔ میں نے سنا ہے کہ سب لوگ مسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ دیکھو، جو قبیلے کے سردار ہیں ان کو بلاؤ، جو خریدنے والے انہیں خرید لو، اور جو بکنے والے نہیں ہیں انہیں ڈرا دھمکا کر کے کنٹرول میں کر لو۔ اب اس نے اس طریقے سے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کیا، اپنے قابو میں کیا، اور ایک حکم، اپنا پیغام کوفے میں پہنچا دیا کہ جو بھی مسلم کی مدد کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ڈر گئے لوگ، چھوڑ دیا مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل اکیلے ہو گئے۔ اب سنیے، ہانی بن عروہ کے گھر میں حضرت مسلم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہانی بن عروہ بیمار ہیں، سردار ہیں اپنے قبیلے کے۔ جب اس نے سرداروں کو بلایا تو ہانی بن عروہ نہیں گئے تھے، اس کو پتہ چلا بیمار ہے۔ دوسرے دن ابن زیاد کہتا ہے میں ملنے آ رہا ہوں، ملنے کے لیے آ رہا ہے، مسلم انہی کے گھر میں ہے۔ ہانی بن عروہ کہتے ہیں کہ اے مسلم، آپ دوسرے کمرے میں چھپ جائیے، میں جب پانی مانگوں گا تو آپ آ کر کے پیچھے سے اس پر حملہ کر دیجیے گا۔ اللہ اکبر، حضرت مسلم کی زندگی کا دوسرا میسج، آ کر کے حملہ کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، چلے گئے دوسرے کمرے میں۔ ابن زیاد آیا، آ کر کے بیٹھا، ہانی کیسے ہو، کیا حال ہے، خیریت پوچھ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ اتنے میں ہانی نے کہا پانی لے کر آؤ، پانی لے کر کے آؤ، پانی لے کر آؤ۔ اپنے غلام سے کہنا شروع کیا، یہ اشارہ تھا مسلم آؤ اور آ کر کے اس پر حملہ کر کے قصہ ختم کر دو، یہ مر گیا تو بات ختم۔
وہ بار بار کہتے رہے پانی لاؤ، لیکن مسلم نہیں آئے۔ ابن زیاد بھی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا انہیں، بار بار پانی مانگ رہے ہیں، پانی پلا دیا گیا پھر پانی مانگ رہے ہیں۔ ابن زیاد چلا گیا۔ اب ہانی نے مسلم کو بلایا، حضرت مسلم آئے، ہانی نے کہا آپ نے کیا کیا؟ شکار خود چل کر کے آیا تھا، مار دیتے قصہ ختم ہو جاتا، سارا فتنہ تو یہی ہے، ابن زیاد ہے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ حضرت مسلم کہتے ہیں کہ میں آنا تو چاہ رہا تھا لیکن مجھے رسول کی حدیث یاد آ گئی، اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو دھوکے سے کسی پر حملہ کرتا ہے، اللہ اکبر۔ غور کیا آپ نے؟ کون ہے ابن زیاد؟ ظالم ہے، مار دیتے تو کون سی بڑی بات تھی، کون کچھ کہتا حضرت مسلم کو؟ جانتے تھے لوگ کہ ابن زیاد کس ٹائپ کا آدمی ہے، لیکن نہیں، ظالم ہے، منافق ہے، برا آدمی ہے، پھر بھی مسلم نے دھوکہ پسند نہیں کیا اور دنیا کو میسج دے دیا کہ یاد رکھو کہ جب ظالم کو دھوکہ دینا ہمارے لیے سزاوار نہیں ہے تو ایک مومن دوسرے مومن کو اگر دھوکہ دے تو یہ اللہ کہاں سے پسند کرے گا۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ کسی بھی ٹائپ کا دھوکہ ہو، بزنس میں دھوکہ ہو، ریلیشن میں دھوکہ ہو، کسی چیز میں بھی دھوکہ پسند نہیں ہے اللہ کو۔ صاف رہو، دل صاف رکھو۔ انسان دھوکہ کب دیتا ہے؟ لالچ کی وجہ سے یا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تبھی تو دھوکہ دیتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ ایک دن موت کا فرشتہ بھی میرے پاس بھی آئے گا۔ اگر موت یاد رکھے تو کبھی کسی کو دھوکہ ہی نہیں دے گا، نہ بزنس میں، نہ ریلیشن میں، نہ رشتہ داروں میں، کسی معاملے میں دھوکہ نہیں دے گا۔ دھوکہ وہ دیتے ہی لالچ کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، دھوکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ معاف نہیں کرتا ایسے بندے کو جو دھوکہ دینے والا ہو۔ عزیزان محترم، یہ دوسرا میسج۔ تیسرا میسج، حضرت مسلم، ابھی میں غم کے بیان پر آؤں گا، اس سے پہلے جملہ سن لیجیے۔ جب حضرت مسلم علیہ السلام زخمی تھے اور ابن زیاد کے سامنے لا کر کھڑے کیے گئے تو حضرت مسلم نے ایک جملہ کہا، فرماتے، کہنے لگا کچھ وصیت ہو تو بتاؤ۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں ہاں، 700 کچھ درہم کا میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے مرنے کے بعد میری یہ تلوار، میری زرہ، یہ بیچ کر کے، میرا سامان بیچ کر کے جو پیسہ ملے وہ جس سے قرضہ میں نے لیا ہے اس کو وہ قرضہ واپس کر دینا۔ جس سے لیا تھا اس کا نام بتایا۔ ابن زیاد کہتا ہے تمہیں قرضے کی یہاں کیا ضرورت پڑی؟ کہنے لگے میں نے اپنے لیے قرضہ نہیں لیا تھا، جب میں یہاں پر آیا تو لوگ میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئے، میں نے ان کی مدد کرنے کے لیے کسی سے قرضہ لیا تھا اور یہ سوچ کر لیا تھا کہ میں ابھی قرضہ لے رہا ہوں، میرے مولا حسین تو آ ہی رہے ہیں، میں نے مولا کو لکھ دیا ہے کہ آپ آ جائیے، مولا آ رہے ہیں، میں ان سے لے کر کے قرضہ ادا کر دوں گا، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک پیغام اور دیا کہ کسی کا قرضہ لے کر کے دنیا سے مت جانا۔ وہ واقعہ جو بڑا مشہور ہے اور پڑھا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کچھ علماء ایک مرتبہ قبرستان میں گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے عید کے دن۔ اب ان میں سے ایک عالم قبروں کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ آج ہم کو سب نے دعوت دی، تم لوگ دعوت نہیں دو گے؟ ایسے ہی ایک بات کہہ دی۔ ایک قبر سے آواز آئی کہ اگلے منگل کو آ جانا، ٹیوزڈے کے دن آ جانا، ہم تمہاری دعوت کریں گے۔ اب سب پریشان۔ خیر، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ اگلے منگل کو جب علماء آئے تو دیکھا کہ ایک قبر کھلی، اندر اس کے زینے بنے ہوئے ہیں، اندر سے آواز آئی اندر آ جاؤ۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت شاندار محل بنا ہوا ہے، محل، بہترین گھر، اندر خوشبو ہے اور اندر بہترین غلام اور کنیزیں ادھر سے ادھر آ جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک غلام سے پوچھا،
کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس کا مالک کون ہے؟ کہا وہ جو بیٹھا ہوا ہے تخت پر وہی اس کا مالک ہے۔ ایک تخت تھا، اس پر وہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ لوگ اس کے قریب گئے تو دیکھا انہوں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، لیکن وہ جب ان سے بات کر رہا تھا نا تو اس نے یہاں پر اپنے ران پر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کہا کہ بھائی یہ بات کیا ہے؟ تم بات کرتے کرتے تڑپ جاتے ہو، تمہیں درد ہونے لگتا ہے، یہ بات کیا ہے؟ اس نے کپڑا ہٹایا، کہا یہ دیکھو یہ چھوٹا سا سانپ ہے، یہ مجھے کاٹتا ہے تو مجھے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں فلاں محلے کا رہنے والا ہوں، میرا گھر یہاں پر ہے، میرا نام یہ ہے، میں نے ایک آدمی سے کچھ پیسے قرض لیے تھے، سب ادا کر دیے، 1 درہم باقی رہ گیا تھا۔ درہم سانپ بن کر کے مجھے روز کاٹتا ہے۔ آپ سوچئے 1 درہم نہیں چھوڑتا، تو اگر بڑے بڑے اماؤنٹ، بڑے بڑے پیسے لیے جائیں قرض کے طور پر اور نہ ادا کیے جائیں تو کتنی سزا انسان کو قبر کے اندر بھگتنی پڑے گی، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ کوئی بھی قرضہ ہے یاد کر کے ادا کرتے، اپنی زندگی میں ادا کرتے۔ عزیزان محترم، تو یہ قرض انسان کوشش کرے کہ قرض لے ہی نہ جلدی، بھلے زندگی میں تھوڑی بہت تکلیفیں اٹھا لے، لیکن کوشش کرے زیادہ سے زیادہ بچے، قرض لینے سے اپنے آپ کو بچائے۔ عزیزان محترم، حضرت مسلم بن عقیل روایتیں کہتی ہیں، حضرت مسلم کے سامنے جب پانی لایا گیا، روایتوں میں تاریخ میں لکھا ہے، حضرت مسلم، ایک روایت آپ کو اور سنا دوں پھر میں غم کے بیان پر آؤں۔ ابھی میں غم کے بیان پر اور اس پانی کی روایت پر بھی آؤں گا۔ معاویہ نے حضرت مسلم کی ایک زمین چھین لی، دھوکہ دے کر کے اپنے قبضے میں کر لی، دھوکہ دے کر کے۔ جب حضرت مسلم کو پتہ چلا، حضرت مسلم نے آ کر کے امام حسن سے بتایا۔ امام حسن علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم نے کیوں دیا، کیوں تم اس کی باتوں میں آ گئے؟ حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا دھوکے سے اس نے زمین ہتھیا لی ہے، اپنے قبضے میں کر لی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے اگر تم چاہو تو جا سکتے ہو۔ حضرت مسلم کہتے ہیں میں بالکل جاؤں گا۔ حضرت مسلم آئے، اب سنیے گا، معاویہ کے دربار میں آ کر کے کھڑے ہوئے، بوڑھا ہو چکا ہے معاویہ اور جوانی ہے حضرت مسلم کی، سامنے کھڑے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے معاویہ میری زمین میرے حوالے کر دے۔ کہنے لگا کہ اگر نہ کروں تو؟ حضرت مسلم نے سب کے سامنے تلوار نکال لی اور کہا کہ میں تو تجھ پر حملہ کروں گا، چاہے پھر میرے اوپر حملہ ہو اور میں زخمی ہوں یا دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ تیور دیکھ رہے ہیں، انداز دیکھ رہے ہیں، یہ حق والے لوگ ہیں، حق کے لیے، حق بات کے لیے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ معاویہ نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا کہ اے مسلم، تمہارے باپ جو تھے حضرت عقیل ایک بار میرے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے معاویہ تیرے پاس جو مسلمانوں کا حق ہے، جو تو نے مسلمانوں کا حق دبا رکھا ہے، میں بھی مسلم ہوں، اس حق میں سے مجھے 10,000 روپے چاہیے، 10,000 درہم چاہیے، جو مسلمانوں کا حق رکھا ہے۔ معاویہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کرنا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے ایک عقد کرنا ہے، ایک نکاح کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جس عورت سے میں عقد کروں اس سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو تیرے سامنے جھکے نہیں اور دبے نہیں، اگر تو اسے ڈرائے تو وہ تلوار نکال کر تیرے سامنے آ جائے۔ معاویہ کہتا ہے کہ آج بات سمجھ میں آئی، تم انہی بی بی کے بیٹے ہو؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، جن خاتون سے میرے بابا نے شادی کی تھی میں انہی کا بیٹا ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں، اور جن خاتون سے میرے بابا عقیل نے شادی کی تھی میں انہی کا بیٹا ہوں۔ آپ نے غور فرمایا۔ اب معاویہ نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا اس وقت میں نے تمہارے بابا عقیل سے ایک جملہ کہا تھا کہ اے عقیل، مسلمانوں کا جو حق ہے، جو مال ہے، جو بیت المال ہے،
اس کو چھوڑو، میں تم کو اپنا پرسنل پیسہ دیتا ہوں۔ عقیل نے انکار کر دیا تھا کہ مجھے تجھ سے مدد نہیں چاہیے، تجھ سے مدد نہیں چاہیے، مجھے اسلامی خزانے سے جو ہمارا حق بنتا ہے اس میں سے چاہیے۔ معاویہ کہتا ہے کاش وہ میرا پیسہ لے لیتے تو تم آج تلوار نکال کر میرے سامنے نہ کھڑے ہوتے۔ غور کیا آپ نے؟ ایک بات اور کلیئر ہو گئی کہ معاویہ کے پاس جتنی دولت ہے وہ سب لوٹی ہوئی دولت ہے، جو اس کا پرسنل مال ہے، جو اپنا مال ہے وہ سب ناجائز ہے۔ عقیل نے وہ ناجائز مال نہیں لیا اور دنیا کے سامنے ایک میسج کھل کر کے آ گیا کہ جب انسان رزق حرام کھاتا ہے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے، جب رزق حلال لیتا ہے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ رزق حرام انسان کی غیرت کو ختم کر دیتا ہے، شرم کو ختم کر دیتا ہے، حیا کو مٹا دیتا ہے۔ ایسے بہادر ہیں حضرت مسلم، جنگ صفین میں انہوں نے شرکت کی ہے اور دوسری جنگوں میں بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے شرکت کی ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، مسلم کی زندگی میں چھوٹا سا بھی گناہ آپ کو نہیں ملے گا، 14 معصومین کی لسٹ میں نہیں ہے، لیکن محفوظ عن الخطا ہیں، جیسے حضرت عباس ہیں، جیسے حضرت عباس علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ حضرت مسلم بھی محفوظ عن الخطا ہیں، زندگی میں کوئی گناہ نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ مسلم نے میسج دیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو اتنا سنبھال کر کے چلایا ہے کہ چھوٹی سی بھی گناہ نہیں ملے گی۔ اور سنو، میں شاگرد ہوں، حسین میرے استاد ہیں، میں معصوم نہیں ہوں، میں 14 معصومین میں نہیں ہوں، حسین 14 معصومین میں ہیں، وہ میرے امام ہیں، وہ میرے امام ہیں، میں امام نہیں ہوں، وہ میرے امام ہیں۔ میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو امام نہیں ہے، جو حسین کا شاگرد ہے، جب وہ اتنے کمال کا ہے تو جو استاد ہے وہ کتنے کمال کا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے ہو گئے کوفے میں۔ حضرت مسلم کوفے کی گلیاں ہیں، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ کربلا کے غم کا آغاز ہو گیا، انہیں دیباچہ کربلا کہا جاتا ہے۔ مسلم بھوکے اور پیاسے کوفے کی گلیوں میں حیران و پریشان، جب بہت تھک گئے، بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا تو ایک گھر کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر ہوئی، عورت ہے، اس کا نام ہے طوعہ، اس کا بیٹا ہے جس کا نام ہے بلال۔ یہ بلال دشمن اہل بیت ہے، یہ گھر سے باہر گیا ہوا ہے۔ طوعہ ماں ہے، انتظار کر رہی ہے، مومنہ ہے، سمجھاتی ہے بیٹے کو، لالچی ٹائپ کا آدمی ہے، کچھ سنتا نہیں ہے۔ کافی دیر ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت مسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتی ہے کہ اے شخص، کیا تم یہاں کے ہو؟ کہنے لگے نہیں، میں مسافر ہوں۔ کہتی ہے کہ تم نے ابن زیاد کا حکم نہیں سنا کہ جو بھی گھر سے باہر آئے گا اسے مار دیا جائے گا، جاؤ تم اپنے گھر جاؤ۔ حضرت مسلم نے اپنا سر اٹھایا اور ایک جملہ کہا، بی بی جس کا یہاں گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ جیسی اس نے جملہ سنا چونکی۔ کہتی آپ ہیں کون؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ مومنہ تھی یہ عورت، طوعہ مومنہ تھی۔ دروازہ کھول دیا، کہتی آپ میرے گھر میں تشریف لائیے۔ حضرت مسلم گھر میں داخل ہوئے، ایک حجرے میں لے گئی، حجرے کو صاف کیا، آپ یہاں پر آرام کیجیے۔ حضرت مسلم اس حجرے میں ہیں، شام ہو گئی، اس کا بیٹا تھکا ہوا گھر میں آیا۔ بیٹے کو پتہ چل گیا کہ مسلم میرے گھر میں ہے۔ بیٹا فوراً آیا اور آ کر کے ابن زیاد کو بتایا کہ مسلم میرے گھر میں ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ابن زیاد نے محمد بن اشعث، جعدہ بنت اشعث جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا، اسی کا بھائی ہے، اس کا نام ہے محمد بن اشعث۔ اس کا باپ تھا اشعث بن قیس، وہ بھی منافق، یہ پوری فیملی منافق ہے۔ یہ ابن زیاد کا بڑا خاص تھا۔ ابن زیاد نے اس کو بھیجا کہ جاؤ، اور جا کر کے 70 آدمیوں کے ساتھ بھیجا، جاؤ جا کر کے مسلم کو پکڑ کر لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ۔ جیسے ہی یہ آیا ہے، حضرت مسلم علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو تلوار اٹھا کر کے
کمرے سے حجرے سے باہر آئے. یہ مومنہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. اس کا نام ہے طوعہ. طوعہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے کہ آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں مجھے گھر کے باہر جانے دو، میں سمجھ گیا کہ دشمن آ گئے ہیں، وہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اب دشمنوں نے باہر سے آواز دینی شروع کی، مسلم گھر کے باہر آ جاؤ ورنہ ہم گھر کے اندر آ جائیں گے، دروازہ توڑ کر گھر میں گھس جائیں گے. ہاں عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ وہ عورت روک رہی ہے. حضرت مسلم نے ایک جملہ کہا کہ میں اہل بیت کے گھرانے کا ہوں، میں کیسے برداشت کروں کہ وہ آئیں اور آ کر کے تمہارے اوپر حملہ کر دیں، میرے سامنے کسی مومنہ پر حملہ ہو، میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا، مجھے گھر کے باہر جانے دو. میں کہوں گا اے مولا مسلم، یہی کوفہ ہے، آج آپ نے ایک مومنہ کو بچا لیا، مومنہ پر حملہ ہونا گوارہ نہیں کیا. ارے جب کل 11 محرم ہوگی، کربلا سے قافلہ روانہ ہوگا اور جب کوفے میں پہنچے گا، یہی کوفہ ہوگا، زینب و ام کلثوم ہوں گی، کوئی تازیانہ مارے گا، کوئی پتھر مارے گا، آپ کی بہنوں کو اس طرح سے اس کوفے سے گزارا جائے گا. آزادارو، روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل گھر سے باہر آئے، جہاد شروع کیا، 40 یا 45 آدمیوں کو فنار کیا. اب محمد بن اشعث گھبرایا، ابن زیاد کو فوراً اپنے غلام کو ابن زیاد کے پاس بھیجتا ہے کہ اور سپاہیوں کو بھیجو، اور سپاہی آئے اور جنگ شروع ہوئی. عزادارو، دھوکے سے مسلم کو ایک گڈھے میں گرایا گیا. اب کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ چبھ ہوتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے. مسلم زخمی ہو گئے، ہونٹ زخمی ہے، چہرہ زخمی ہے، ہاتھ زخمی ہے. عزادارو، مسلم کو رسی میں باندھا گیا. اور ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلم سے محمد بن اشعث نے کہا کہ ہم تمہیں امان دیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم خود کو سرنڈر کر دو، اپنی تلوار نیچے کر لو. مسلم نے تلوار نیچے کی اور رسیوں میں جگڑ کر کے مسلم کو لے جایا گیا. ہاں عزادارو، دونوں روایتیں میں نے آپ کو سنا دی. حضرت مسلم کو لایا گیا. حضرت مسلم ابن زیاد کے دربار میں آ کر کھڑے ہوئے. حضرت مسلم فرماتے ہیں میری وصیت یہ ہے کہ دیکھو، میں نے اپنے مولا کو لکھا ہے، خط میں لکھا ہے کہ مولا کوفے آ جائیے، مولا کو بتا دینا، میرے مولا حسین کو بتا دینا مولا کوفے نہ آئیے گا، کوفے والے وفادار نہیں ہیں، کوفے والے وفا نہیں کرتے. دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا قرض ہے اسے ادا کر دینا. تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے کو زمین پر پڑا نہ رہنے دینا، اسے دفن کر دینا، دفن کر دینا. ہاں عزادارو، جو وصیتیں تھی کوئی وصیت پوری نہیں کی گئی. عزادارو، وصیتیں پوری نہیں کی گئیں. عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے، کچھ روایتوں میں لکھا ہے کہ قرض والی وصیت پوری کی گئی تھی اور ایک شخص کو دیا گیا تھا کہ جاؤ یہ مسلم کی چیزیں بیچ کر کے قرضہ ادا کر دو. عزادارو، کچھ روایتوں میں ہے کہ وصیتیں نہیں پوری ہوئیں. بہرحال عزیزان محترم، تاریخ میں روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جایا گیا، سر کاٹا گیا، حضرت مسلم کو چھت سے نیچے گرایا گیا. عزادارو، ادھر حسین کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک جگہ پر حسین کا قافلہ رکا ہوا ہے. عزادارو، حسین کھڑے ہوئے اٹھ کر اور ایک جملہ کہا، وعلیک السلام یا اخی مسلم، اے مسلم تم پر بھی میرا سلام ہو. حضرت عباس آگے بڑھے، مولا یہاں سے آپ مسلم کو سلام کر رہے ہیں. حسین نے آواز دی، عباس تلوار کے نیچے سے میرے مسلم نے مجھے سلام کیا تھا، میں اپنے مسلم کو جواب دے رہا ہوں. عزادارو، بس ایک مرتبہ عباس نے ایک جملہ کہا، مولا میرے مسلم کی خیر تو ہو. حسین نے 2 انگلیاں اٹھائیں، اے عباس دیکھو. اب جو عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ عباس نے دیکھا کہ مسلم کے جنازے میں مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر کے کھینچا جا رہا ہے اور دیوار پر لٹکایا جا رہا ہے. عزادارو، جب دیوار پر لٹکایا گیا، ایک مرتبہ عباس تڑپ گئے، مولا مجھے اجازت دیجئے، میں کوفے جا کر کے مسلم کا انتقام لوں، میں اپنے مسلم کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا. عزادارو، حسین تڑپ گئے، عباس تم نے اوپر دیکھا، ذرا اب نیچے تو دیکھو. اب جو عباس نے نیچے دیکھا تو دیکھا ایک بی بی کالی چادر اوڑھے بیٹھی ہوئی ہے، اپنی گود پھیلائے ہوئے ہے. ایک مرتبہ عباس تڑپ گئے، مولا یہ بی بی کون ہے؟ حسین فرماتے میری ماں فاطمہ ہے، جو مسلم کی طرف دیکھ کر کہہ رہی ہے، آ میرے لال مسلم، فاطمہ آئی ہے، فاطمہ تیرے استقبال کو آئی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین. اے سفیر حسین، اے سفیر حسین.
سفیر حسین مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا مظلوم بے وطن پہ روتی رہی کہا مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا مسلم اکیلے رہ گئے یہ درد شہر میں مسلم اکیلے رہ گئے بے درد شہر میں پرسان حال کوئی کوفے میں نہ رہا مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا پردیس میں جدا نہ ہو یا رب کسی کے لال پردیس میں جدا نہ ہو یا رب کسی کے لال رو رو کے کر رہے تھے مسلم یہی دعا مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا گلیوں میں کھینچتے ہو جو مسلم کی لاش کو گلیوں میں کھینچتے ہو جو مسلم کی لاش کو روح نبی سے تم کو آئی نہیں حیا مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا بن کر سلامتی کا پیغمبر گیا تھا وہ بن کر سلامتی کا پیغمبر گیا تھا وہ دی ظالموں نے ان کو کس جرم کی سزا مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا ہر زخم کھا کے کہتا تھا ادرک نیالی ہر زخم کھا کے کہتا تھا ادرک نیالی بے درد ظالموں میں تنہا غریب تھا مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا مظلوم کے سفیر کو مارا ہے بے خطا مارا ہے بے خطا مارا ہے بے خطا اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء
سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على